الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے گناہ سے کیسے بچیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان گناہ چھوڑے کیسے۔ تو بھائی، جب کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا یقین ہو اس کا چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سام کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے، کلر اتنا اچھا، چمڑا کس قدر ملائم، لیکن ذرا ہاتھ پکڑ کر دیکھیں، کوئی بہادر بھی نہیں پکڑتا۔ کوئی پوچھے کہ اتنا خوبصورت سام کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے، کہے گا موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ تو جس طرح عام آدمی موت کے خوف سے ڈر کر اتنے خوبصورت سام کو ہاتھ نہیں لگاتا، قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح اللہ کا بندہ، نیک بندے، اللہ کے ولی اپنی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہیں کہ فلاں علاقے کی بنی ہوئی ہے، یہ 100 لڈو ہیں، لیکن صرف ایک لڈو میں ہی زہر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، تناول فرمائیے۔ تو کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں، بلکہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ 99 تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ نقصان کا ڈر ہے، کیا پتہ یہی زہر والا کھانے میں آ جائے اور موت کا سبب بن جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جب کسی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں تو 1% رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ کو بجلی کے تار کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا کسی نے بجلی کے تار کو ہاتھ لگانے کا تجربہ کیا ہے؟ کسی نے تجربہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ لگ گیا اور اس کی موت آ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں، نیک بندے دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں کہ فلاں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کا معاملہ ایسا خراب ہوا۔ ایسی بات سن کر دیکھ کر اللہ کے نیک بندے خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ آپ کو ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت آپ فرماتے ہیں بد نگاہی سے پرہیز کرو۔ نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں نہیں رہتی، کیا کروں؟ میں نگاہ کو کیسے کنٹرول کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ راز سمجھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کوئی کام کر دو۔ اس نے کہا، جی حضرت، کرنے کو تیار ہوں، فرمائیے۔ فلاں جگہ ایک بزرگ بازار کی طرف رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا، میں پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا، ایک بات اور بھی ہے کہ دودھ گرنے نہ دینا، دودھ کا ایک قطرہ بھی گرنے نہ دینا۔ اس نے کہا، فکر نہ کریں، ایک قطرہ بھی گرنے نہ دوں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجواؤں گا، تمہیں 2 تھپڑ لگائے گا۔ اس نے کہا، منظور ہے۔ انہوں نے پیالہ لیا اور لبالب بھر دیا اور ایک مضبوط انسان کو بھی ساتھ کر دیا کہ جہاں دودھ کا کوئی قطرہ گرے، بھرے بازار میں 2 جوتے اس کو لگا دینا۔ ابھی صاحب ذرا سیریس ہو گئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، بڑے احتیاط سے چلتے بچتے بالآخر منزل تک پہنچ گئے اور پیالہ پہنچا دیا۔ جب واپس لوٹے، خوشیوں کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت، میں نے دودھ اس بزرگ کو پہنچا دیا، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا، دودھ تو آپ نے پہنچا دیا، مگر یہ بتاؤ آدھ راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا، کتنے لوگوں کو دیکھا؟ کہنے لگا، حضرت در دھیان ہی نہیں تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیوں دھیان نہیں تھا؟ عرض کیا کہ دل میں خوف تھا کہ اگر
یہ پیالہ جھلک گیا، یعنی تھوڑا سا بھی ہل گیا، یہ قطرہ بھی اگر نیچے گر گیا تو ساتھ میں چلنے والا آدمی بھرا بازار جوتے لگائے گا، میری رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ فرمانے لگے اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، نیک بندوں کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر گناہ کے ذریعے دل کا پیالہ جھلک جائے، یعنی دل ڈگمگا جائے، قیامت کے دن سرے بازار رسوائی ہوگی، حشر میں رسوائی ہوگی، اس لیے اس کی بھی نگاہ ادھر نہیں بھٹکتی، نیک بندوں کی نگاہ تھوڑا بھی نہیں بھٹکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری اور عجیب بات کہی کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسرے کی نسبت زیادہ واضح ہو چکے ہوں۔ توجہ فرمائیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمت نصیب ہو گئی، سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی۔ اللہ کا ڈر اور اللہ رب العزت کا در۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ دو ہی نعمتیں ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصود یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے یہی مانگا کرے۔ دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے۔ لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔